جو اگلے پیر مرشد کا آپ کی کتابت کا عنوان ہے حب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ال عمران، تیسرا سورہ ہے قرآن کا، اس کی آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس آیت کی تلاوت سے فقیر محترم المقام پیر مرشد حضرت سید نفیس حضرت میری صاحب مولوی کامل قبلہ مدد اللہ علی کو دعوت خطاب دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وقال مینا مہدی موعود علیہ السلام ما مذہب عاشقاں آلودین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو رب العالمین ہے، جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر۔ محترم المقام، ذی وقار، ذی احترام مرشدین کرام، فقراء اعظام، دانشوران قوم، بزرگان قوم مہدویہ، نوجوانان قوم مہدویہ، عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے ناچیز، سب سے پہلے آپ تمام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل 1500 سال ہونے کی مبارکباد اور اس جلسے کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر فردوس بروئے زمیست ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اس زمین پر کہیں ہے تو وہ یہی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ جس جگہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجمع کثیر جمع ہو جاتا ہے، وہ مقام جنت المقام بن جاتا ہے۔ اور یقین جانیے آپ تمام جو یہاں پر ایک جمع غفیر کی صورت میں جلسہ گاہ میں موجود ہیں، در حقیقت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا شمع ہدایت پر نثار ہونا موجود ہے۔ ایک طرف انسانوں کا مجمع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، تو دوسری طرف فرشتوں کی ہوگی، جنات کی بھی ایک کثیر جماعت موجود ہوگی، حور و غلمان بھی موجود ہوگے، بلکہ باران رحمت کے ہر بوند بوند پر فرشتہ نازل ہو رہا ہوگا۔ 18,000 کم و بیش مخلوقات اس جگہ موجود ہوں گے جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا ہے، اور یہ بغیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن نہیں۔ پیر و مرشد حضرت میاں سید ابو القاسم تذکیر حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
جس دل میں ذوق دیدے رسول خدا نہیں، وہ دل تو نام کا ہے کسی کام کا نہیں۔ اللہ کا وہ ہو نہیں سکتا کسی طرح، آقا تمہارے عشق میں جو مبتلا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد ہی خدا کی رسائی حاصل ہوتی ہے۔ گرامی، اسی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری محبت میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع غلامی کا دوسرا نام ہے، اور غلامی بغیر محبت کے ممکن نہیں، بغیر عشق کے غلامی ممکن نہیں۔ اور یہ غلامی میں جانے کا، اتباع میں جانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خود خدا تعالیٰ سورہ قلم میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین شان والے اخلاق رکھتے ہیں، آپ شان والے اخلاق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی غلامی میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ ہے، ان کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس لیے ان کی غلامی میں جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، آخر جو دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ یہاں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی برکات آپ کو دے رہے ہیں اور حکم خدا کا ہو رہا ہے، میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کہ حضور جو دے رہے ہیں لینا پڑے گا، اور لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پر، ہماری اپنی جانوں پر ہم سے زیادہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ جب نبی کا حق ہم پر اتنا زیادہ ہے تو ان کی غلامی کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سورہ نساء میں انتہا فرما دی، پروردگار عالم نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ معلوم ہوا کہ اطاعت خداوندی سے پہلے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ پہلے نبی کی اطاعت ہوگی، پھر جا کر خدا کی اطاعت ہوگی۔ تو محبت بھی پہلے نبی کی ہوگی، پھر جا کر رسول اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ اس کی تفہیم میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حکم کس پر آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لیا، پھر اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو ساری جماعت کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کسی کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نماز ادا کر کے جب بتائے تو سب نے نماز پڑھی۔ معلوم کیا ہوا؟ اطاعت رسول، اطاعت خدا تو پہلے ہو گئی، حکم خدا تو پہلے ہو گیا، لیکن عمل کب تک نہیں ہوا؟ جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حکم نہیں دیا، اور پھر ادائے مصطفیٰ کے بعد غلامی کا شرط حاصل کرتے ہوئے جب نماز پڑھی گئی تب جا کر خدا کا حکم مکمل ہوتا۔
پہلے حضور کی غلامی، حضور کی محبت شرط ہے، تب جا کر خدا کی محبت میں تم کامل ہوتے ہو۔ آپ کلمے کو دیکھیے، کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے آتا ہے، محمد رسول اللہ بعد میں آتا ہے، لیکن ایمان کے تقاضے سے اگر دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ مقدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کہ اقرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کا راز تم پر نہیں کھلے گا۔ محمد کو پایا، خدا کہتے کہتے خدا مل گیا، مصطفیٰ کہتے کہتے خدا بھی اس وقت ملتا ہے جب تم مصطفیٰ کا مل کرتے ہو، فاتبعونی کے جب زمرے میں شامل ہوتے ہو تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، حدیث جبرائیل مشہور ہے، جبریل امین علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے زانو لگا کر بیٹھ گئے، پراگندہ بال اور تمام صحابہ کا مجمع موجود۔ جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے جاتے ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ حضور سارے جوابات دیتے ہیں، اور دینے کے بعد جب جبرائیل جانے لگتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ کون ہے؟ جبرائیل تھے جو تم کو تعلیم دینے کے لیے آئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جبرائیل جب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے تو پھر ڈائریکٹ تعلیم کیوں نہیں دی؟ حضور کا واسطہ وسیلہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اصل بات یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ جب خدا ہو کر اپنا پیغام محمد رسول اللہ کے ذریعے سے پہنچاتا ہے تو میں تو جبرائیل کو ایک فرشتہ ہوں، میری مقام، میری حیثیت کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جانتے ہیں یہ امت رسول ہے، غلامان رسول ہے، عاشقان رسول ہے، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے۔ جب میں کہوں گا تو کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن جب حضور فرما دیں گے ان کے لیے سنت ہو جائے گا، شریعت کا حصہ بن جائے گا۔ یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و محبت کا۔ اسی بنا پر، اسی عشق کی بنا پر تو کہتے ہیں کہ اول مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول اطاعت بھی محمد رسول اللہ، اور اول عشق اور محبوب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اسی بنا پر تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان کو چھوڑ کر باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث سے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان قبیلے سے بڑھ کر، یہاں تک کہ حضور نے آگے فرمایا من نفسی، اپنی جان سے بڑھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تمہاری جانوں سے بھی تم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا۔ اسی بات پر تو جب ہم کو خبر ہو گئی، سمجھ میں آ گیا، دین کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شروع ہوتی ہے، دین کی انتہا خدا کی محبت تک پہنچتی ہے۔ اسی ابتدا اور انتہا کے راز کو کھولتے ہوئے حضرت حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرما دیا، ماں مذہب عاشق اور دیکھ، اول اور آخر جب محبت دیے تو ہم تو محبت والا، عشق والا مذہب پیش کرتے ہیں۔ ماں مذہب عاشق اور دیکھ، ہم تو عشق کا مذہب لائے۔ حاضرین گرامی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تمثیلات سے آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی جگہ لے لوں گا۔ محبت کی مثال اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اہل قریش آ کر کہنے لگے ایک پل میں مسجد حرام سے مسجد اقصی محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کس نے کہا ہے؟ کہا کہ تمہارے محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حضور نے کہا ہے، آمنا و صدقنا۔
غلامی کا شرط دیکھیے، حضور نے کہہ دیا محبت رسول فوراً سامنے پیش کر دی، حضور نے فرمایا کہ آمنا وصدقنا۔ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن تکلیف دے رہے تھے، ریت پر جلایا جا رہا تھا، اس وقت حضور نے کہا کوئی میرے بلال کو آزاد کرا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے جو اپنا سارا مال و متا لٹا دیا اور حضرت بلال حبشی کو لے آئے۔ یہ محبت رسول۔ حضرت محبت کی دوسری مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجر اسود کو چھونے کا موقع ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دیتے ہوئے اس پتھر سے کہتے ہیں اے اسود، تو صرف اسود ہے، ایک پتھر ہے، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں، تیرے اندر کوئی تاثیر نہیں، جبکہ میں نے محمد رسول اللہ کو تجھے چومتا ہوا دیکھا ہے، ان کی اتباع ان کے عشق میں صرف تجھے چومتا ہوں، ورنہ تو تجھے نہیں چومتا۔ یہ عشق کی بنا ہے اور کسی اور وجہ سے نہیں۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئی تو اس وقت تلوار نکال کر گھومنے لگے۔ کون کہتا ہے کہ محمد رحمت پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کیا تھا؟ جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، عاشق سے معشوق کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ تیسری محبت کی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے ہر فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ہر امداد کے لیے کھڑے ہو جاتے، اب پیش ہو کر سب کچھ بتا دیتے۔ اور اس کی مثال یہ ہے، ایک مرتبہ ایک مسافر حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے میرے پاس بیٹیاں ہیں، شادی کے لیے پیسے نہیں ہے۔ انہوں نے حضور نے دیکھا کہ میں باغوں میں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، فوراً حضرت عثمان غنی کے پاس بھیج دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دروازے پہ پہنچے، اندر سے آواز آ رہی تھی، وہ اپنی بیگم کو، بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے آج ضرورت سے زیادہ مٹی کا تیل جلا دیا ہے، روز کے معمول کے برابر نہیں، زیادتی کر دی۔ یہ سن لیتے ہیں اور دروازے کو کھٹکا نہیں دیتے، واپس آ جاتے، حضور سے کہتے، حضور فرماتے تم نے جس کام کے لیے جانا تھا تم نے وہ کام کرنا، یہ باتیں ساری تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں۔ واپس گئے، دستک دی، حضرت عثمان غنی کھولے اور اس کے بعد کہا کہ حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے فوراً 3 بڑی بڑی تھیلیاں سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے لا کر اس مسافر کو دے دیتے۔ مسافر تعجب خیز ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے آپ سے کہوں؟ تو کہا کہ بولو۔ کہ تھوڑی دیر پہلے تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، مٹی کے تیل کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اچانک اتنا سارا سونا، سونے کے سکے دے رہے ہیں۔ کہا کہ تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ۔ بس بات ختم، حضور بھیج دیے، حضور نے کہہ دیا، غلام نے فوراً پورا کر دیا۔ یہ غلام کی اور جو سو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ہے کہ حضور کا بولنا اور ہمارا پورا کرنا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے محبت کی چوتھی اور آخری مثال حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، وہ بستر جس کے اوپر حملہ آور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، دشمنان حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین جانا اور اس بستر پر سو گئے، یہ عشق رسول ہے۔ اور خیبر کے وقت میں جب نماز کا اثر کا وقت جا رہا تھا، زانوے مصطفیٰ، زانوے حضرت علی پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، سورج ڈوب گیا، اپنی نماز کو جانا گوارا کیا، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو بیدار کرنا گوارا نہ سمجھا۔ اس پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے، روتا ہوا دیکھ کر پوچھے کیوں روتے ہو؟ نماز چلے گی۔ کہا کہ تم نے میری محبت کا اظہار کیا ہے، میں تمہاری محبت کو باقی رکھتا ہوں۔ سورج کو پلٹا دیا اور انہوں نے نماز ادا کری۔ بہرحال بولنے سننے کے بہت سارے واقعات ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعزیز جب تک کہ ہم حیات ہیں، زندہ ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں اللہ گھر کر دے، ہماری نسلوں میں قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ابھی آپ اسلامیہ پیر مرشد حضرت سید نفیس صاحب صاحب مخاطب فرما رہے تھے۔ اگلے مخلف پیر مرشد کی خطابت کا عنوان ہے